ارشمان لاشاری اس وقت اپنے عزیز ترین دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھا، ان کے نشانے پر تھا۔ انس اور عماد کے لیے اسے قائل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ دوست تھے اس کی کمزور رگ سے واقف تھے۔ تبھی وہ خود بھی محتاط سا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے انس کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ تمہیں میرے ساتھ شرط لگانی ہے تو کوئی اچھی شرط لگاؤ جسے لگانے میں مزہ بھی آئے۔ انس نے عماد کو آنکھ ماری اور سب معاملات پہلے سے طے کر کے آئے تھے۔ انس نے اس کے سامنے اب کی بار جو شرط رکھی تھی اسے سن کر ارشمان نے ان دونوں کو جارحانہ نظروں سے دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں تمہیں یہ چھچوڑی حرکتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ اس کا پھولا منہ دیکھ وہ دونوں کمینگی سے ہنسے۔ تم سیدھی طرح کہو کہ ہار کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ ارشمان لاشاری، عماد نے انس کو آنکھ مارتے ساتھ ارشمان کو فوز کیا۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ اس نے ماتھے پر تیوری ڈالتے ہوئے ذرا غصے سے کہا تو انس ہنسا۔ بالکل، میں تمہیں چیلنج کر رہا اور دیکھنا تم ہار جاؤ گے۔ ارشمان ایک دم سیدھا سیدھا ہوتا اس کی طرف جھکا۔ اس کے انداز میں ایسی بات تھی کہ وہ دونوں سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ مجھے کسی صورت پہ ہارنا پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں یہ شرط جیت کر دکھاؤں گا اور پھر جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اوکے ڈن۔ ارشمان گہرا مسکرایا۔ انس اور عماد کے چہرے پر بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بڑی چلاکی سے ارشمان جیسے بندے کو ایسی شرط کے لیے راضی کر لیا تھا جس کے بارے میں شاید ہی اس نے کبھی سوچا تھا۔ تھکن سے چور ہونے کے باوجود وہ وضو کرتی نماز کے لیے جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ تبھی ایک نقاب پوش کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا۔ اس شخص نے بڑی طائرانہ نگاہ کمرے کے ماحول پر دوڑائی اور نگاہ اس لڑکی پر جا رکھی جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اچانک ہی اسے سک رہی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا اسے پورا کرنے کے بجائے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کے گیا۔ حجاب میں لپٹا معصوم چہرہ، گوری رنگت، کم عمری اور ناخیز حسن۔ اس کے لبوں کے گلابی کوشے اس قدر حسین تھے کہ وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ حسین چہرے جیسے اس کی کمزوری تھے، مگر ویسا نہیں تھا کہ وہ ہر حسین چہرے پر مر مٹتا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کا چہرہ نگاہوں کے حصار میں لیتا بے خوفی سے دیکھنے لگا۔ لمبی پلکوں پر ٹھہری نمی اور آنسو نے اس کے پرنور چہرے کو نہ جانے کیسا جلال بخشا تھا کہ وہ سب بلائے بس اسے دیکھتا رہا۔ بہت سارے لمحے دبے پاؤں گزر گئے۔ اسے اٹھتا دیکھ وہ جیسے ہوش میں آیا اور جلدی سے کھڑکی پر لگے پردے کے پیچھے جا چھپا۔ جائے نماز رکھ کر وہ کھڑکی بند کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور جیسے اس نے پردہ ہٹایا اس کی چیخ نکل گئی، اس سے پہلے کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرتی۔ نقاب پوش اسے اپنے حصار میں کرتا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اسے سوچا نہیں تھا کہ وہ کومل وجود بہت جلد اس کی باہوں میں ہوگا۔ خبر تھا جو تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو میں اس پسٹل میں 6 کی 6 گولیاں ساری تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ مخمور آنکھوں سے دیکھتا، ڈری سہمی معصوم ہرنی جیسی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے اس کی کنپٹی پر بستر رکھا۔ اس کے کانپتے وجود کی لرزاہٹ وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو پوری توجہ اور بے باکی سے دیکھتا، اس کا جی چاہا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے۔ اس کی موٹی موٹی بری آنکھوں سے آنسو گرتے اس شخص کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ دل کی ملامت کے باوجود وہ جس کام کے لیے آیا تھا اسے ہر صورت پورا کرنا تھا۔ تبھی اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب کی بار اس کے انداز بھی نرمی تھی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو اور کوئی حرکت مت کرنا، نہیں تو جان سے جاؤ گی۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس کے گال کو بچوں کی طرح کھینچتا ہوئے اسے چمکارتا ہوا بولا۔ وہ سہمی سی بیٹھی اس کی ساری کاروائی دیکھتی رہی، جس کے کمرے کی تلاشی لینے کے چکر میں کمرے کا حشر کر رہا تھا۔ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے میری چند چیزوں کے، لرزتی آواز میں کہتی اسے دیکھنے پر مجبور کر کے اور سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ڈی ایس پی کی بیٹی ہو نا تم؟ شکل سے تمہاری بالکل بھی غریبی والی نہیں ہے۔ تمہارے کمرے کی حالت تمہارے سرونٹ سے بھی بری ہے۔ کہیں تم اس گھر کی سرونٹ تو نہیں؟ تمہارے تو کپڑے بھی اس قدر پرانے ہیں کہ تمہیں زور سے چھو لوں تو پھٹ جائے گے۔ سوہن نے سٹ پٹا کر نظریں چرا لی۔ اس کی زہریلی باتوں نے اس کا دل چیر کے رکھ دیا۔ بوری آنکھیں قلب سے سرک پڑی تو جیسی شرمندہ ہوا۔ یہی سمجھ لیا، مگر آپ خدا کے لیے میرے کمرے سے چلے جائیں۔ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر چوری کرنی ہے تو پورا گھر پڑا ہے، جہاں مرضی تلاشی لے لے۔ میری ماں اور بہنوں کے کمرے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ وہ ذرا قریب ہوا تو پیچھے کو سر کی۔ جتنی خوبصورت ہو اس سے بڑھ کر عجیب لڑکی ہے تمہارے اپنے کمرے میں مجھے کچھ نہیں ملا، اب یہاں وہاں بیچ کر میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو؟
तुम्हारी तलाशी ना ले लो। मखमूर निगाहों से और लहजे की बेबाकी ने सोहन को सुर्ख कर दिया था। बेशरम, दिल ही दिल में उस शख्स पर लानत भेज दी। वो पीछे को सरकी, खुद भी जैसे उसकी सुर्ख रंगत देखते शर्मिंदा हुआ। वो ये सब क्या करता फिर रहा था, ऊपर से उस लड़की की मासूमियत और नाज की। तुम बोलती भी कम हो, मैं जो भी करूं तुम यकीनन शोर भी नहीं करोगी। उसके गाल पर उंगली से लकीर बनाता उसे हरासा कर रहा था। सोहन खुद पर कंट्रोल खोकर सिसक पड़ी। वो दांत पीस कर रह गया। कितना रोती थी वो पहले नमाज में और अब हाथ लगाए तो जरा सा। सोहन ने सहम कर देखा तो कंधे झुका कर रह गया। नहीं, मैं आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप चले जाएं यहाँ से। उसको मजीद रोता देख वो बेड से उठा। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ भी चोरी करके नहीं जा रहा, देख रही हो ना। बेफिक्र रहो और रोना बंद करो। सोहन ने उसकी नीली आंखों में देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो नकाबपोश खिड़की से बाहर कूद गया। सोहन रोते सकते बिस्तर पर आकर लेट गई। दिल खौफ के मारे अभी तक धड़क रहा था। शुक्र था कि वो बिना कोई नुकसान किए चला गया था। घर में इसके अलावा किसी का भी रोजा नहीं था, तो इससे सबके लिए नाश्ता बनाना था। सबकी अलग अलग फरमाइशें और पसंद उसे हिफज हो चुकी थी। छोटी अरूबा मुंह बसोरती डाइनिंग टेबल पर बैठी और खुद से सामने पड़े नाश्ते को साइड पर किया। हालांकि उसका फेवरेट नाश्ता था। मुझे नहीं खाना ये नाश्ता, ब्रेड और अंडा, मुझे आज पराठा खाना है, उठाकर ले जाओ उसे। वो इंतहाई बदतमीजी से बोली। 7 बजे रमीन ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो समझ गई कि उसका इरादा सिर्फ सोहन को तंग करने का है। राइमा बेगम डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तुम लोगों ने अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया? जल्दी करो, कॉलेज से देर हो रही है। सोहन ने अरूबा का नाश्ता ठीक से नहीं बनाया मम्मा, अब मोहतरमा का मूड खराब है, मुझे तो लगता है आज कॉलेज भी नहीं जाएगी। रानिया ने जल्दी पर देर का काम किया। ये बात सुनते ही राइमा का मूड बेहद खराब हुआ। सोहन कहाँ मर गई? सोहन, उसे जोर से आवाजें देने लगी। अगले ही पल वो हड़बड़ाई सी दौड़ती डाइनिंग टेबल पर आई। जी मम्मा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही राइमा बेगम ने उसका मुंह थप्पड़ से सुर्ख कर दिया। वो आंसू पीती सर झुकाए बस उनके हुक्म की मुंतजिर थी। दफा हो जाओ यहाँ से और जाकर मेरी बेटी का पसंद का नाश्ता लाओ। वो वापस किचन में चली गई। अपने पीछे उसने उन दोनों बहनों की हंसी की आवाज सुनी। उसे तो हर हाल में उनका कहा मानना था। राइमा बेगम ने नखोद से सर झटका और फिर मुस्कुराकर अपनी बेटियों की जानिब मुतवज्जा हो गई। दिन भर की थकी हारी वो बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी जब वो कल ही की तरह खिड़की के रास्ते उसके कमरे में घुसा। उसे सोता देख वो आहिस्ता कदमों से चलता उसकी सराहने आ बैठा। उसके मालकूती हुस्न वो नजरों में समोता उसे यकटक देख रहा था। उसके चेहरे ने उसकी नीली आंखों को खुमार उलूद बना दिया था। उसके हाथ से हुस्न का तो कल ही दीवाना हो गया था। आज दिल के हाथों मजबूर होकर उसे फिर से देखने चला आया। शर्त हारने के बाद उसकी दोस्त ने उस पर बहुत हंसे थे, मगर उसे अपनी हार अच्छी लगी थी। वो जो चोरी करने आया था, उस कातिल हसीना के दिलकश नकोश और मासूमियत ने उसका दिल चुरा लिया। तभी वो गहरी नींद में थोड़ा सा कसमस आई और उसका सर ढलक कर उसके नकाबपोश के बाजू से आ लगा और उसके दिल की धड़कनें एकदम तेज हुई। उसकी कोमल सी गुर्बत उसके होश गुम कर देने के दर पे थी। वो बेइख्तियार होता हुआ उसके चेहरे पर झुका और निगाहों से उसके नकोश को खुद में जज़ब करता खुद को बेबस पा रहा था। उसकी सांसों की तपिश थी या कुछ और इससे पहले कि कोई गुस्ताखी करता सोहन की आंख खुल गई। उसे अपने ऊपर झुके देख वो एक झटके से उठ बैठे। अजनबी नकाबपोश आज फिर उसके सामने था। जबकि वो सीधा होता उठ खड़ा हुआ। सोहन इसे खौफजदा नजरों से देखती खुद में सिमट रही थी। पास पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पर लिया, जबकि वो आहिस्तगी से उससे जरा फासले पर बैठा और वो उसकी मौजूदगी में खौफजदा सी थी। इस बात पर उसका मूड खराब हुआ था, इसलिए फासले बढ़ा गया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही कोई चोरी का इरादा है, बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात आराम से सुनो, फिर चला जाऊंगा। सोहन को खौफजदा देख और नर्व हुआ। आप क्यों आए हैं? प्लीज चले जाएं। अगर मेरी मम्मा को पता चला ना मेरे कमरे में कोई लड़का है तो मुझे जान से मार देगी, खुदा के लिए चले जाएं। उसने नरमी से सोहन का हाथ थाम लिया। मुझसे डरो मत, तुम तो डीएसपी की बेटी हो, तुम क्यों डरने लगी किसी से? लड़की को इतना तो बहादुर होना चाहिए ना कि कोई उसका हाथ पकड़े और उसे थप्पड़ मार सके। सोहन उसकी बात का मतलब समझती हाथ छुड़ाकर पीछे हटी। उसे रोता देख वो खुद भी घबरा गया। क्या हुआ यार? मैं मजाक कर रहा हूँ,
इतना भी नहीं समझती। सोहन ने नम पलकें उठाकर उसे देखा। मैं भले ही डीएसपी की बेटी, मगर मैं मम्मा की सौतेली बेटी हूँ, जिनकी माएँ उनके बचपन में मर जाती हैं। वो इसी तरह बात पे बात खौफजदा होते हैं। वो दृष्टि से बोली तो अरशमान ने उसे देखा। वो बेहद शदीद किस्म के एहसास महरूमी में गरी थी। अर्श के दोस्ताना रवैये ने उसे शायद थोड़ी हिम्मत दे दी थी, जिससे अपने बारे में डिस्कस कर रही थी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो आंसू रगड़ती उठी। तहज्जुद का वक्त हो गया और मैं अपनी नमाज की देर नहीं करती, आप चले जाए। उसे रूखा सा जवाब देती वो बाथरूम में घुस गई, जबकि वो इसके बारे में सोचता वहीं बैठा रह गया। वो नमाज पढ़ के दुआ मांग रही थी और उसे बेखुदी के आलम में बैठा देखता रहा। उसका बेपनाह हुस्न सराहे जाने के काबिल था। वो चाहकर भी उसकी तारीफ या उसके हुस्न के कलाबे नहीं मिला पा रहा था। उस लड़की का एतबार जीतना उस नकाबपोश का सबसे बड़ा ख्वाब था। उसने दिल ही दिल में खुद से वादा कर लिया था कि उसे हर हाल में पाकर ही रहेगा। रायमा ने सोहन को सर से पैर तक देखा। पुराने से सादा से सूट के सलीके से दुपट्टा लिए वो उनके सामने खड़ी थी। शायद नमाज पढ़कर आई थी, तभी उसका चेहरा तरोताजा था। तुम्हारे बाप का फोन आएगा, बात कर लेना, और खबरदार जो हमारी कोई भी शिकायत लगाने की कोशिश की। और एक बात अपनी ये रोनी और मनोज शक्ल भी ठीक है ना, जानती हो ना, वो आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं। नफरत से कहती हुई उसे फोन पकड़ाकर पलटा। उनका और उनकी बेटियों का दिन भर यही काम होता था। उसे जी भर कर जलील करती थी। खाना खाने का वक्त होता तो सबसे आखिर में उनका जूठा बचा हुआ खाना खाती, जिनसे कभी तो उसका पेट भर जाता और कभी वो सारा दिन यूं ही भूखी रहकर गुजार देती। और नाम हो जाता कि सोहन ने खाना खा लिया है। उसके बाप तक सब ठीक है की खबर पहुंच जाती थी और वो मुतमईन हो जाते थे। रोजे की हालत में उनके सारे काम अपने हाथों से करती थी, जबकि उन दोनों बहनों की ईद की तैयारियां भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी पार्लर। उसे तो किसी ने झूठे मुंह तक नहीं पूछा था कि उसे भी कुछ लेना है या नहीं। वो हर गुजरते दिन कमजोर होती जा रही थी। गुलाबी रंगत की दिलकशी जर्दी में बदल रही थी और वो रोजे से होती थी। अफ्तार में भी पानी के सिवा कुछ नहीं होता था। रायमा और उनकी बेटियां खाना देर से खाती थी और रायमा का हुक्म होता कि खाना ताजा और देर से बने। यही 10 बजे के बाद उसे खाना नसीब होता। उसने आंखों में आई नमी को पलके चिपक कर रोकना चाहा। उससे बाप की आवाज सुने भी तो कितने दिन हो गए थे। तभी मोबाइल फोन कान से लगाए बोली, सोहन। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। उसका दिल भर आया। नहीं, अभी तो कभी कभी उसकी याद आती थी, ना ही उसे कभी तहफ्फुज दिया था। कुछ कहने की चाह में उसके लब कब आ गए। जुबान से अभी लफ्ज पापा अदा भी नहीं हुआ था कि अरूबा दौड़ती उसकी फैक्ट टकराई और उसके हाथ में पकड़ा गर्म कॉफी का मग उसके बाजू पर झलक गया और मोबाइल फोन दूर जा गिरा। वो सिसक पड़ी। तेज गर्म कॉफी उसके पांव और हाथों को मुतासिर करने लगी। बाजू पर अलग जलन थी। यू ब्लडी! अरूबा ने चिल्लाते हुए थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिया। सोहन से छोटी होने के बावजूद वो इस पर बेखौफी से हाथ उठा रही थी। उससे 2 साल बड़ी थी, मगर यहाँ उसकी उम्र और उससे रिश्ते को कौन देखता। दूसरी जानिब जुनैद साहब ने कर्ब से आंखें मिच ली, जबकि वह सहमी सी गाल पर हाथ रखे उसे देखती रही। सोहन की सिसकी ने कहीं जुनैद के दिल को जख्मी किया था। अरूबा ने उसे जो थप्पड़ मारा था, उसकी गूंज ने उनकी जमीर को झंझोर डाला। सोहन जुनैद की पहली बीवी से थी। जुनैद मलिक की शादी जब आलिया अहमद से हुई तो बेहद खुश थे। हुसन में यकता और नहायत इंटेलिजेंट लड़की को पाकर वो खुश ना होते तो क्या करते। उनकी जिंदगी में तबाही तो तब आई जब शादी के 2 साल बाद आलिया बेटी को जन्म देते दुनिया से चली गई। सोहन को संभालने के लिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत थी। वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो उनकी बेटी से बेहद प्यार करे और उसे अपनी सगी औलाद की तरह रखे। रायमा से शादी के बाद उनकी 2 बेटियां और भी थी। उन्हें लगा कि सोहन का खूब दिल लगा रहेगा अपनी बेटियों के साथ खेलते कूदते। सोहन उनकी नजर में बड़ी हो रही थी। वो सब जानते थे कि उनकी बेटी खौफ के ज़ेर से बड़ी हो रही है। उनकी जात का सारा गुरूर तो रायमा बेगम ने पांव तले रोक दिया था। उसकी मासूमियत को डर का लुबाड़ा उड़ा दिया था। सोहन को तो वो संभाल भी लेके रायमा बेगम की सख्तियों से उसे जिंदगी जीने से कब दी थी। वो आम बच्चों की तरह शरारतें नहीं करती थी। बाकी 2 क्या करते थे, वो बेहद बिखरी और बदतमीज बच्चियों थी। और जब कभी सोहन के हक के लिए बोलने की कोशिश करते
रायमा उन्हें छोड़ जाने की धमकी देती तो वो चुप कर जाते। वो 3 बच्चियों को नहीं संभाल सकते थे। आलिया के बिजनेस की देखभाल जरूरी थी और वो बिजनेस को किसी सूरत भी बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। इन सब में सोहन जुनैद के ही पल पल मर रही थी। तहज्जुद का टाइम हुआ तो वजू करके नमाज के लिए वो खड़ी हो गई थी। तभी वो चुपके से कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप उसे नमाज अदा करते देखता रहा। वो नहायत खुशो खुजू के साथ नमाज अदा करती थी। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि वो कोस आ जाता। उसका दिल उस लड़की को देखकर अलग अंदाज में तड़पने लगा। वो मुंह अंधेरे से उसके कमरे में आ जाता था। नमाज से फारिग होकर मुस्कुराते हुए सोफे पर उसके मुकाबिल आ बैठी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस अजनबी नकाबपोश पर एतबार करने लगी थी। उसकी नीली हसीन आंखें कुछ ऐसा तासुर देती कि उसे अपना हमदर्द समझ बैठी थी। उसे यूं रिलैक्स अंदाज में बैठा देख वो गहरा मुस्कुराया। यही तो चाहता था कि उसका एतबार करे। उसके अंदर के एहसास और उम्मीद को वो खत्म कर देना चाहता था। उसे इस बड़े से घर में यूं तन्हा गुट गुट कर रोता देख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि वो खुद एतमादी से सर उठा कर जिए। तभी वो आहिस्ता से उसकी जात के पिलों को पलट रहा था। आज कुछ नहीं पूछोगी? अर्शमान का लहजा मिठास से भरपूर था। सोहन ने उसे खाली नजरों से देखा। तभी उसकी नजर सोहन की दोदिया बाजू पर पड़ी, जहां उसका बाजू बुरी तरह चला हुआ था। सुर्खी हद से ज्यादा थी। ये तुम्हारा बाजू कैसे चला? सोहन ने बमुश्किल आंखों में नमी कंट्रोल की और बमुश्किल बोली, बस चल गया। वो सर झुकाकर मासूमियत से कहती उसके दिल में उतर रही थी। दर्द और कर्ब से उसकी नाखुश हुस्न को सुहागवार बना दिया था। उसका जी चाहा उसे बाहों में बढ़कर सारी दुनिया से छुपा ले। उसने नरमी से उसके सुरख बाजू को छुआ तो आंखें मीच गई। अर्शमान का दिल जोर से धड़का। उसके मुलायम गाल को हाथ बढ़ाकर छू लेना चाहता था, मगर फिर रुक गया और उसका हाथ छोड़ा। उसे इस पल मरहम तो नहीं लगा सकता था, पर उसके चेहरे पर खुशी तो ला सकता था। उसने एक छोटा सा पार्सल उसके सामने रखा और उसे खोलने लगा। पार्सल बैग खुलने ही सारे कमरे में खाने की इश्तिहार अंगेज खुशबू सारे कमरे में फैल गई। इतना सारा अच्छा खाना देखकर उसकी भूख चमक उठी थी, मगर मुरव्वत में खुद पर जब्त कर गई। उसकी कैफियत समझ रहा था, तभी मुस्कुराकर खाने की जानिब तवज्जो दिया। ये सब मेरे लिए लाए हो? कहाँ से चोरी की? उसकी बात पर मुस्कुराकर खाने का रुमाला बनाकर उसके मुंह पर रखा। चोर हूँ, चोरी ही करूंगा ना। ये भी बहुत मेहनत तलब काम है, ये समझो कमा के लाया हूं। इतनी अच्छी लड़की के लिए भला ऐसे थोड़ी कुछ रहूंगा। सोहन हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हें पता है सोहन, जो लोग दूसरों के हक पर साफ बनकर बैठ जाते हैं, उन पर अपना हक सीधे तरीके से ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। और जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं और समझते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सोहन ने नवाला चबाते हुए मुंह रोककर हैरान नजरों से उसे देखा। तुम मेरा नाम भी जानते हो? मैंने तो नहीं बताया तुम्हें, और तुम्हारा नाम पूछा भी नहीं। फिर अर्शमान ने मुंह बनाया। बाहर से तुम्हारे इस खरूस की आवाज आ रही थी ना। सोहन, अरे ओ सोहन, कहाँ मर गई? अर्शमान ने बकायदा रामा बेगम की नकल उतारी। हाथ रखते उतारी तो वो खिलखिलाकर हंस दी। वो मबहूत सा उसे देखे गया। बस तुम तो बकायदा नकल कर रहे हो उसकी। मगर वो कमर पर हाथ नहीं रखते। उनका हाथ तो उनके मेरे गाल पर पड़ता है। उसका नम लहजा अर्शमान का सुकून घाट कर गया। उसे सोहन को कंधों से थामकर अपने करीब किया तो सहम। तुम खुद को इतना कमजोर क्यों समझती हो? तुम बहुत मजबूत हो सोहन, उसने नरमी से कहती उसके हाथों को थामा। सोहन आंखें खोले हैरानगी से उसे देख रही थी। वो नरमी से उससे दूर हुआ। खाना खाओ आराम से। वो सर झुकाए खाने लगी। सोहन ने उसे खाने को तो कहा था, जानता था कि वो अपना चेहरा उसे नहीं दिखाएगा। फिर वो इसकी नीली आंखों से उसकी पहचान थी, या माथे पर बिखरे बाल। सोहन को उसके बिखरे बाल और नीली आंखों से अलसियत होने लगी थी। वो इसका नाम तक नहीं जानती थी। उसके लिए यही काफी था कि उसकी तनाइयों का साथी था, उसका हमदर्द। जिंदगी ने उसे सवाए दुखी की ओर दिया ही गया था। अब अगर कोई उसका दुख बांट रहा था तो उसे बुरा क्यों लगता? अंश ने उसे बीच रास्ते में रोका तो ना चाहते हुए रुक गया। अर्शमान, तुम अभी तक नाराज हो यार? हम दोस्तों ने तुम्हें तंग करने को महज एक शर्त लगाई थी और तुम हो कि हम सबसे दूर भाग रहे हो। वो इसे देखकर गहरा मुस्कुराया। मैंने बुरा नहीं माना और ना ही दूर भाग रहा हूं। और एक बात बताऊं, जिंदगी ने पहली बार मुझे जिंदगी से मिला दिया। बस किसी की मासूमियत भागी मेरे दिल को। अंश ने उसे ताज्जुब से देखा। वो अर्शमान लाचारी था, अपने नाम की तरह एक।
مگر سامنے جو کھڑا تھا وہ کوئی اور ہی تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور اس کو حیران ہوتے ہنس دیا تھا۔ چوری کرنے گیا تھا اس ASP کے گھر، پر اس کی بیٹی نے میرا دل چرا لیا۔ انس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مطلب تم اور کوئی لڑکی؟ ارشمان مسکرایا۔ میں جانتا تھا تم یہی سوال کرو گے۔ جنید ملک کی بیٹی پسند آ گئی ہے مجھے، اور میں اسے پا کر ہی رہوں گا۔ انس نے اس کا ماتھا چیک کیا تو ہنس دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، بس محبت کر بیٹھا ہوں۔ اب کی بار انس بھی ہنس دیا۔ یقین نہیں ہوتا ارشمان لشاری کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ اس میں یقین کرنے کی کون سی خاص بات ہو؟ وہ لڑکی دیکھی ہوئی ہے میں نے، اور میرے پاس فیشن کے سر پر خوبصورت نظر آتی ہے۔ ویسے تو کچھ نہیں، تم تو حسین چہروں کے دیوانے ہو۔ تو مجھے نہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری چھوٹی اچھی لگی یا بڑی؟ از نے نخوت سے کہا تو ارشمان کی زیرے کے پردے پر لڑکی کا عکس چل ملایا تو اس کے لب مسکرایا۔ آنا کہ وہ حسین چہرے سراہنا پسند کرتا تھا، مگر محبت کبھی کسی سے نہیں کی۔ اب جسے میرے دل نے چاہا بہت بہت خاص ہے وہ، اتنی کہ اسے چاہا جائے۔ انس منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جنید صاحب، میں آپ کی اس نکمی بیٹی کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ آپ اپنی پوسٹنگ کا کچھ کریں یا پھر ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ اب اروبا اور رانیہ بھی تو ہے، وہ تو سوہن سے چھوٹی ہے۔ مجال ہے جو کبھی انہوں نے مجھے تنگ کیا ہو یا کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہو۔ اس لڑکی نے تو مجھے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اب جلدی سے آ جائیں آپ واپس بس، اور اس کی شادی کا کوئی بندوبست کریں۔ کل کو کہیں اونچ نیچ ہوگی تو سب یہی کہیں گے کہ ستیلی ماں نے بیٹی کا خیال نہیں رکھا۔ دوسری جانب جنید صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ سوہن ان کی سب سے اچھی اور فرما بردار بیٹی تھی، جو کہتے وہ سر جھکا کر سن لیتی۔ وہ اسے پہننے کو دیا جاتا وہ پہن لیتی۔ وہ اکثر اروبا اور رانیہ کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی اور وہ دیکھ کر بس چپ ساتھ دیتے۔ رائمہ بیگم سے چھپ کر وہ اکثر اسے پاکٹ منی یا کچھ دے دیتے تھے۔ وہ بیگم کے سامنے اسے کچھ بھی دینے سے اور پیار کرنے سے گریز کرتے ہو، تاکہ اس کی غیر موجودگی میں رائمہ سوہن پر کوئی ظلم زیادتی نہ کرے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ رائمہ بیگم نے سوہن کو کبھی بھی بیٹی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کریں گی۔ سوہن کی شادی کا سن کر وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو بیگم، میں کچھ کرتا ہوں۔ چھٹیوں میں گھر آؤں گا تو سوہن کا رشتہ طے کر کے ہی جاؤں گا۔ تم میری سوہن سے بات کروا دو۔ رائمہ بیگم نے سامنے فرش دھوتی سوہن کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھا، پھر نفرت سے سر جھٹکا۔ سو رہی ہے میڈم، رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کا بہانہ بنا کر سارا دن کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ رائمہ بیگم کا سوہن نامہ شروع ہو چکا تھا۔ ہاتھوں میں ضروری فائل اٹھاتا وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے والا تھا کہ سعدیہ بیگم نے اسے آواز دے کر روکا۔ ارشمان، رکو، بات سنو بیٹا۔ آج کل اس کے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا تھا کہ کسی کے پاس 2 گھڑی بیٹھتا، مگر وہ سعدیہ بیگم کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتا تھا۔ تبھی مؤدب ہوا۔ جی ماما۔ سعدیہ بیگم نے کہ خوبرو بیٹے کی نظروں میں بلائیں لے ڈالی۔ کالے گھرے بالوں کو سلیقے سے سٹ کے، سبھی چوڑی پیشانی، گلافی آنکھیں اور لمبے قد کاٹ اور سڈول جسم کے ساتھ وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کے انداز اسے سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے اس کی ساری دنیا مسکراتی تھی۔ ارشمان، اب تم زندگی میں کامیاب ہو، اچھے مقام پر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کسی بہت بڑے گھر میں کرو۔ میری نظر میں بہت اچھی لڑکیاں ہیں، تم کہو تو میں بات چلاؤں؟ اسے ماں کو مسکرا کر دیکھا۔ پروفیشنل ایڈوکیٹ ارشمان لشاری کے لیے ماں کو آئینے میں اتارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ لاڈ سے ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، ماما، دولت کی کمی تو ہمیں بھی نہیں ہے، بیٹھ کر ساتھ نسلیں کھائے تو عیش کرے۔ میں شادی اس لڑکی سے کروں گا جو گھر بنائے اور میری ماما کی بیٹی بن کر رہے۔ سعدیہ نے نثار ہوتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ بالکل، تو بیٹا لڑکی دیکھوں گی تو پتہ چلے گا نا کون کیسی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ ماما، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ سب ہو جائے گا، وہ جو کوئی بھی ہو، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا۔ سعدیہ بیگم نے چمتے ہوئے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو 32 سال کا ہونے پر بھی شادی کے نام سے دور بھاگتا تھا۔ آج اس کی موسیقی سب سن کر وہ بے یقین تھی۔ وہ انہیں حیران چھوڑتا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ تہجد کی نماز کے بعد وہ غیر ارادی طور پر اس کی آمد کی منتظر تھی۔ دل تھا کہ ہر آہٹ پر دھڑک جاتا۔ آنکھیں بس کھڑکی کے پار اس کی آہٹ کی تلاش کر رہی تھی
تبھی اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ کھڑکی کے راستے کمرے میں کودا۔ اس کے لب بھی اختیار مسکرا دیے۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرایا، وہی ماتھے پر بکھرے بال اور نیلی آنکھوں کی بھرپور مسکراہٹ۔ آج پھر کوئی چیز چوری کر کے لائے ہو، چور کہیں کے؟ اس نے منہ بناتے بڑا میٹھا سا طنز کیا تھا اور وہ ہنس دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی حسین لڑکی سے ملنے کے لیے آؤں گا تو خالی ہاتھ تو نہیں آؤں گا، بہت محنت سے لایا ہوں۔ ارے دیواریں پھلانگ کر کسی کے گھر میں گھستا ہوں، پھر ہر کمرے میں جا کر ہاتھ صاف کوئی نہ کوئی آسان تھوڑی۔ وہ ہنس دی جبکہ وہ مبہوت سے بیٹھا تھا، مگر وہ سوہن کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی نظریں چکا کے، اب جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ نہیں، اس نے سر انکار میں ہلایا تو اس کے برابر بیٹھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، شاباش۔ سوہن نے سر نفی میں ہلایا، میں اپنی آنکھیں بند نہیں کروں گی۔ اس نے اس کو سخت قسم کی گھوڑی سے نوازا۔ آنکھیں بند کرو، میں کون سا تمہیں کس کر لوں گا؟ یار تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں گا یا تمہیں؟ جیتی جاگتی لڑکی کو چرا کر لے گیا تو ڈی ایس پی صاحب تو مجھے چھیل جو چکی پسوائیں گے۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے اسے ڈانٹا۔ وہ سر پٹا کر آنکھیں بند کر کے اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے لمبے بالوں کو ہٹا کر نزاکت سے اس کے گلے میں چین پہنا دی۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی خود پہ سمٹ رہی تھی، اسے کندھے سے تھام کر آئینے کے سامنے لا کر، اور وہ بہت سا دیکھے گیا۔ سراہی دار گردن میں چمکتی چین کو دیکھ وہ خود بھی ساکت رہ گئی۔ یہ سوہن کا کسی کی طرف سے پہلا تحفہ تھا، بہت خوبصورت ہے۔ وہ جذب کے عالم میں بھولی تو مسکراتے ہوئے اس کی گال پر مسکرتے لگا۔ بالکل تمہاری طرح، بہت خوبصورت ہے، تم سے بڑھ کر تو کچھ بھی خوبصورت نہیں۔ بے باک لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا۔ سوہن نے اسے خود سے دور کیا تو بھی اس کی گلابی گال کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ایسے ہی خوش رہا کرو، لڑکی اچھی لگتی ہو۔ وہ شرما سے گئی۔ یہ راستہ تو محض دو اجنبیوں کا تھا جو اپنے احساسات کو چھپاتے اچھے دوست تھے، مگر قدرت کے فیصلوں سے انجان تھے۔ قسمت انہیں نہ جانے کہاں لے جانے والی تھی۔ فائل کو توجہ سے دیکھتا وہ پوری طرح اپنے کام میں محب تھا۔ ماتھے پر سوچ کی لکیریں بڑی واضح تھی۔ ایڈوکیٹ ارشمان لشاری کے ہاتھ بہت کچھ لگا تھا، وہ ہر حال میں اپنے کام کو انجام دے جانا چاہتا تھا۔ پاس پڑی اس کی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ کام کے معاملے میں ایسا ہی تھا، جب تک کر نہیں لیتا تھا پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس نے انس اور اماد کو فون کر کے ملنے کے لیے بلایا اور خود سب پیپرز ترتیب سے رکھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب اکیلے بھی کر سکتا تھا، مگر وہ ابھی خود کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ ان دونوں بہنوں نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ روزے کی حالت میں اسے خوب کما پھرا کر تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بیگز تھامے وہ اپنے دکھتے پاؤں کے ساتھ جانے کیسے چل رہی تھی۔ گلا اس کا الگ خشک ہو رہا تھا۔ چلو جلدی چلو سوہن، ایسے چلو کہ رینگ کر تو پھر تو ہم نے کر لی شاپنگ۔ رانیہ نے دانت پیسے تو بے بسی سے گہرا سانس کر رہ گئی۔ وہ دونوں ایک طرف لگی سیرے کی طرف بڑھی تو لب بھیج کر وہیں کڑی رہی۔ تبھی اماد اور انس کے ساتھ کھڑے ارشمان لشاری کی نظر اس پر پڑی۔ اس پڑی ہوئی کی معصومیت نے اسے بری طرح اٹریکٹ کیا تھا۔ تبھی اماد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور انس کو اشارہ کیا۔ یہ تو کیا کام سے، اور وہ دونوں ہنسے تھے۔ بس کر یار، سرے عام دیکھ کر کیوں سب کی نظروں میں آ رہے ہو؟ نظروں سے دیوان کی چھلک رہی ہے، جاؤ اور مل لو اس سے، بات کرو۔ ارشمان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے ساتھ جو دو بھوتنی ہے نا، ان کا کیا، دیکھ نہیں رہے؟ ارشمان نے لاغواری سے کہا۔ انس نے آنکھ ماری۔ کوئی نہیں، ہم انہیں دیکھ لیں گے، ہم کون سا کسی خلائی مخلوق سے کم ہے، تم اپنی اپسرا کو سنبھالو۔ ارشمان نے لب دبا کر انہیں مکہ دکھایا۔ اس کی تعریف صرف میرا حق ہے، اور وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ تبھی وہ چونکا۔ سوہن کی تھکن سے بگڑی حالت وہ دیکھ سکتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی۔ ارشمان نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز یہاں وہاں گرے اور وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئے۔ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا وہ پریشان ہوا۔ ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا، دوسری ہاتھ سے اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ ان دونوں بہنوں کے دیکھنے سے ہی پہلے اسے باہوں میں اٹھاتا مال سے باہر کی سمت بھاگا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ آپ فکر نہ کریں ارشمان صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دینے لگا تو تھوڑا پرسکون ہوا، نہیں تو جو اس کی حالت تھی، سوہن کے بے ہوش ہونے پر جیسے جسم سے کوئی روح کو ریزہ
نکال رہا تھا۔ اس کا نام نہیں اس کی پہچان تھی، جہاں جاتا چھا جاتا۔ مگر آج نہ جانے وہ کیوں کمزور پڑ گیا تھا۔ کوئی اور ایشو تو نہیں ہے نا؟ اس نے قدرے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا ارشمان، لڑکی کافی ڈپریس سی لگتی ہے، اس کے اندر کے خوف کو مارنے کی ضرورت ہے۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، اس لڑکی کی حالت سے تو یہی اندازہ لگایا ہے میں نے۔ ارشمان نے لب بھیج لیے تھے، اس کی زندگی کے سبھی رازوں سے واقف تھا۔ ڈاکٹر سے اجازت لیتا وہ یوں ہی باہوں میں اسے بڑھتا ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے اس سے دور ہو جانا چاہتا تھا، اپنے پلان کو کسی صورت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی، جبکہ رائمہ بیگم اسے ہوش میں آتا دیکھ کسی سکون میں آئی تھی، ورنہ اس شخص نے ان کی جان سولی پر لٹکا دی تھی۔ جاؤ اپنے مالک کو خبر دے دو کہ اسے ہوش آ گیا، اب کوئی اور حکم ہے تو وہ بھی صادر کر دے۔ اس کے خاص ملازم نے احتراماً نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پر تسلی ہوتے ہوئے جی کہتا پلٹ گیا۔ سوہن کا سر بری طرح باری ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ارشمان سوہن کی نظروں میں آئے بنا یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں اور آواز سے اسے ہر صورت پہچان لے گی، اور یہ ارشمان لشارے کی بائی فیس سوہن ملک سے پہلی ملاقات تھی، جو کہ ادھوری تھی۔ اس کی ہوش میں آنے تک وہ بس نہیں اروبا اور رانیہ کی کلاس لیتا رہا۔ اس کی روبدار پرسنالٹی اور پرکشی شخصیت کی بدولت وہ دونوں چپ چاپ اس کی سن رہی تھی۔ سوہن کے ہوش میں آ جانے پر وہ جلدی سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوہن دیکھ، میں پھر سے پوچھ رہی ہوں، بتا دے مجھے وہ لڑکا کون تھا؟ تمہیں سر عام بازوں میں اٹھائے بڑے بازار میں لے جا رہا تھا، اس نے تو گھنٹے بھر میں ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے۔ سوہن نے بہتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی ماما کہ وہ کون تھا کون نہیں، میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں۔ راما نے اس کا بازو درستی سے پکڑ کر مروڑا اور زہر بڑے لہجے میں پوچھا، تمہاری صرف شکل ہی معصوم ہے، کرتوت تو پورے ہی ہے۔ وہ لڑکا اروبا اور رائمہ نانیہ کو جو دھمکیاں دے کر گیا ہے، اسے صاف لگتا ہے کہ وہ جانتا ہے تمہیں، اور تم ہو کے تمہارے باپ کو بتاؤں گی سب۔ اسے تکلیف سے دو چار کرتی، اس کا بازو چھوڑتی چلی گئی تو بیڈ پر ڈھیر سے گئی تھی۔ اس کے تپتے وجود میں اس کی قسمت سے زیادہ بے بسی تھی۔ اس کی آنکھیں کرب سے بند ہوئی تو ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ عشاء کی نماز کی بات وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے اس نقاب پوش پر پڑی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں اٹکا، اس کی رنگت میں مزید سردی کھل گئی تھی۔ وہ یک تک بس اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، بکھرا بکھرا سا ہولیا اور گریبان کی 2 بٹن کھلے اپنے کسرتی جسم کے ساتھ اس کی توجہ کھینچ گیا۔ آج کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہوں کیا، جو ان حسین آنکھوں کی توجہ حاصل ہے مجھے ناچیز ہو؟ اس کی شریر لہجے پر وہ جھٹ سے دروازہ بند کرتی دروازے سے ٹیک لگا گئی۔ وہ نیند کی خمار سے اٹی آنکھوں میں اس کے لیے محبت بھر کر اس کے قریب چلایا۔ تم ناراض ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی تو اسے بازو سے پکڑ اسے گھمایا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ سوہن کی رنگت ایک دم سرخ ہوئی، اس کے سینے کے بالوں سے نظر چراتی اسے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنے حصار میں مزید سختی سے لے لیا۔ کیا ہوا؟ میرا انتظار نہیں کر رہی تھی آج؟ اتنی ناراضگی کیوں؟ اس کے چہرے کو آنکھوں میں سموئی اور سرکشی میں بولا تو سوہن کے مساموں میں پسینہ پھوٹ پڑا۔ دور ہٹو، چھوڑو مجھے، اگر کوئی آ گیا تو یہ لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سہمی سی وہ احتجاج کرتی اسے بہکا رہی تھی۔ اس نے سوہن کا چہرہ تھام کر قریب کیا اور جھکا۔ اس کی سانسوں کی حدت سے وہ جلنے لگی۔ چھوڑ دو کیا؟ تم سے دور کیا تو پھر اکیلی پڑ جاؤ گی۔ سوہن نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ایک ٹھہراؤ اور خوف تھا جس نے سوہن کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگلے پل وہ سب بلائے اس کی سینے سے لپٹ گئی، اس کی نزدیکیاں اسے بے حال کر رہی تھی، مگر اس کے کھونے کا ڈر زیادہ تھا۔ ارشمان نے اس کے ریشمی وجود کو باہوں میں پڑھ لیا۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں تمہیں کھو کر مر جاؤں گی۔ اگر تم کچھ دیر اور میرے قریب رہے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نقاب کے پیچھے وہ گہرا مسکرایا۔ پھر ہوش کھونے میں حرج کیا ہے سوہن؟ اس کے گال پر اپنی سلگتے ہوئے لب رکھ گیا۔ سوہن کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ اس کی نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے قبل ارشمان نے اسے نرمی سے خود سے دور کیا۔ وہ بھاگ کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی حالت سے حظ اٹھاتے وہ ہنس دیا۔ مذاق کر رہا تھا پاگل لڑکی، آج تمہارے لیے کچھ نہیں لا سکا، بس مصروف تھا بہت۔ حال بتا، میری باہوں میں بہت راحت ہے، آ جاؤ۔ آنکھ مارتا اسے سر پٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ سر جھکا کر رکھی تو وہ مسکراہٹ دباتا بیڈ پر جا بیٹھا۔
کوئی بات نہیں، میں کچھ اور لایا ہوں، یا وہ ذرا سا اور دروازے کی سمت سرکی تو اسے ڈرتا ہوا دیکھ وہ دانت پیستا اس کے سر پر جا بیٹھا۔ کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں، چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر لایا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے چمکتی دمکتی رنگ اس کے سامنے کی۔ تمہارے لیے سب سے اسپیشل چیز ہونی چاہیے نا، تو چن کر لایا ہوں۔ اس کی انگلی میں رنگ پہنا تھا، اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ نظریں چرا کر ہاتھ چھڑا گئی۔ مجھے تم سے اب مزید کوئی تحفہ نہیں چاہیے، اگر میری ماما کو پتہ چل گیا تو میری جان لے لیں گی اور تم مجھے لالچی لڑکی سمجھو گے۔ سوہن نے منہ بنا کر کہا تو ارشمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ جی تو چاہتا کہ تمہارا یہ منہ میں زور سے چوم لوں اور تمہاری ماں صبح پوچھے اور تم بتا نہ پاؤ۔ اس نے ارشمان کا ہاتھ جھٹکا اور اسے سخت نظر سے گرا۔ تم آج مجھے میرے دوست نہیں لگ رہے، چلے جاؤ میرے کمرے سے اور اپنے سب تحفے بھی لے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور کبھی شکل مت دکھانا۔ تم نے سوچا ہے کہ اگر میرے کمرے میں آنے سے پہلے کوئی اور آ جاتا تو مجھے جان سے مار دیتے۔ ارشمان نے سخت تیور لیے اسے دیکھا جو کہ آنسو بہا رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم یوں ہی سب سے ڈرتی رہی تو اپنی زندگی کا بہت حسین حصہ بھی ان لوگوں کی بے حسی کی نظر کر دو گی اور یہ لوگ تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا جواب تم دے سکتی ہو، ہاتھ ہے تمہارے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے سکتی ہو، اور یہ جو ابھی چلا رہی ہوں نا، اس زبان کو 10 گز تک بڑھا لو، جواب دینا سیکھو گی تو جی پاؤ گی۔ سوہن کا چہرہ سرد پڑنے لگا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مما پاپا سے میری شکایت کرتی ہیں اور جب غصہ آتا ہے مجھے پرانی باتیں دہرا کر مارتی بھی ہے۔ اس نے سوہن کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور انگوٹھے کی مدد سے اس کی آنسو صاف کیے۔ تم ہمت تو کرو، ایک دن ہمت کرو گی، دوسرے دن یہ لوگ تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ اگر نہیں کر پائی تو میں تمہیں گھر سے بھگا کر لے جاؤں گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جنونیت تھی۔ سوہن نے اسے محض دیکھا۔ تمہیں پتا ہے اس شہر کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ میرا دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ڈی ایس پی جنید ملک کی پہلی بیوی کی ساری جائیداد ہے، یہ جس پر پورا گھر عیش کر رہا ہے۔ ارشمان کی بات پر سوہن نے آنکھیں بھن کر اس کی جانب دیکھا۔ جانتی ہوں سب، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جس لڑکی نے بچپن سے ہی بات پہ بات مار کھائی ہو، اسے بھوکا رکھا گیا ہو، جس کے باپ نے اسے کبھی تحفظ نہ دیا ہو، تو کس کے سامنے کیا سمجھا کر جیے گی؟ اس نے سوہن کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلایا۔ اپنی ہمت خود بنو سوہن، جب تک تم یہ خود سوچو گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تم سچ میں کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ میرے ساتھ بھی کیا مستقبل ہوگا تمہارا؟ اپنا ہاتھ دیکھو کیسے جلا ہوا ہے، یاد ہے نا؟ ایک دن تم بھی بدلے میں کسی کا ہاتھ جلا کر دیکھو اور پھر محسوس کرنا ان لشتوں کو، اور تم نے خود پر سہی ہے۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا سوہن، نہیں تو یہ لوگ تمہیں اور ستائیں گے اور تم ان کے ظلم سہتے پستی رہو گی۔ سوہن آنسو پیتی اس کی باتیں سنتی رہی، اسے زندگی جینے کے نئے نئے اصول سکھا رہا تھا۔ شاید اللہ نے اس کی سن لی تھی، وہ نقاب پوش اب بھی آتا اور اس کی دن بھر کی داستان سنتا اور گھنٹوں اس کی ہمراہی میں وہ بولتی اور اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، اس کی دماغ میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو رہا تھا کہ زندگی اس کی ہے اور اسے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ کب تک وہ چھپ چھپ کر اس کے کمرے میں آتا رہے گا اور اس کمرے تک ہی اپنی زندگی کو محدود نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے اب ہر ایک کو خود سے اس کی بدتمیزی کے لیے جواب دینا ہوگا۔ یہ سب باتیں سوچتی تو ضرور تھی، مگر کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتی، اور ارشمان کو یقین تھا کہ ایک دن یہ سب کرے گی بھی۔ وہ ہر روز جیسے پہلے آتا اسے زندگی جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ دے جاتا۔ اس کے پاس اس نقاب پوش کے دیے بہت سارے گفٹس تھے جنہیں وہ تنہائی میں پہنتی اور کمرے سے باہر جانے سے پہلے انہیں اتار کر چھپا دیتی۔ رائمہ بیگم کا غصہ بات پہ بات بڑھنے لگا تھا، اور ان دونوں بہنوں کی بدتمیزی بھی۔ عروبہ کو اس کی شفاف کوری رنگت سے اللہ واسطے کا بیر تھا، وہ اسے نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتی تھی اور پھر معصوم بن کر رائمہ بیگم سے اس کی کلاس لگاتی۔ وہ تو جیسے اسے مارنے پیٹنے کی تیاری بیٹھی تھی۔ منٹ سے پہلے اس کی ذات کے پخیے ادیر کر رکھتے تھی۔ وہ ہر روز اسے نئے سرے سے سمجھاتا۔ اس ہمدرد کے سوا اس کے پاس تھا ہی کیا؟ اس نقاب پوش کی آنکھوں کے سوا اس نے ابھی تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اس شخص کا چہرہ چھو کر دیکھے، مگر اس کے ہاتھ آئے تب نہ۔
خیالوں کی دور الجھی اور وہ خود بھی الجھتی گئی، اس کی خیالوں میں کھوتی سی گئی۔ وہ ہر تک بلائے مسکرا رہی تھی۔ اس کی قربت میں گزرے چند گھنٹے اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ ڈرتے سہمتے وہ بس اس اجنبی شخص کے سنگ بندھ رہی تھی۔ جب رائمہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تو کرا کر رہ گئی۔ مجھے درد ہو رہی ہے مما، چھوڑ دیں۔ اس نے زبان کھولی تو رائمہ بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا چہرہ پے در پے پھتپڑوں سے سرخ کر دیا۔ بے حیا، بے غیرت، تمہارے حصے کا کام کون کرے گا؟ یوں مسکرا مسکرا کر کس کو سوچ رہی تھی؟ پتا کون ہے کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ اس کے چہرے پر مزید تھپڑ مارتے اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ تب کر رائمہ بیگم نے اسے فرش پر دھکا دے دیا اور منہ کے بل زمین پر گری۔ ڈوب کے مر جا، کہ زندگی عذاب کر دی تم نے۔ اسے کوستی وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ کپ کپاتے اٹھی اور اپنے روم میں آ کر ضبط کھو بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھ لگی تھی اور تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں جب وہ کود کر آیا تو اسے بیڈ پر بے خبر سوتے دیکھ اسے تشویش ہوئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ اس کے قریب آ بیٹھا اور بھرپور توجہ سے اسے دیکھا، پھر لب دانتوں پہ دبا لیے۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے بازو پھیلا کر اس کے نازک سے وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سوہن کی تکلیف اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تو آنکھ کھول گئی۔ اسے یوں اپنے قریب دیکھ وہ ساکت رہ گئی۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ تم ٹھیک ہو سوہن؟ اس کی نرم اور محبت بھرے انداز سے وہ خود کو سنبھال نہیں پائی اور اس کے سینے سے لگی سسک سسک کر رو دی۔ کل شام سے وہ جس کرب میں مبتلا تھی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور اسے بھی آنکھ نم کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ہاتھ کس نے اٹھایا تم پر؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سوہن کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ مما نے آج مجھے بہت مارا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے دن بھر کی روٹین بتا رہی تھی جب اس کا دل ان بے حس لوگوں کے لیے نفرت سے اور بڑھ گیا۔ اس نے سوہن کا چہرہ سامنے کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھ سے وعدہ کرو سوہن، تم کمزور نہیں پڑو گی، وعدہ کرو۔ ارشمان نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ سوہن نے ڈرتے ڈرتے اس سے وعدہ کیا۔ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے وہ خالی ذہن تھی، جبکہ ارشمان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اروبا نے ساتھ بیٹھی رانیہ کو اشارہ کیا۔ دیکھ رہی ہو اس چڑیل کو؟ محنت ہم کر رہے ہیں اور روپ اس کا نکھرتا جا رہا ہے۔ اچھا رشتہ آ گیا تو اسے پسند کر جائیں گے۔ تم اور میں بس اس کی مہندی پر تالیاں بجانے کے لیے رہ جائیں گے۔ دیکھا نہیں تھا اس دن جب یہ مال میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ وہ ہینڈسم کیسے اس کی حسن کی دیوانگی سے دیکھ رہا تھا اور گھر آ کر بھی کیسے سب کی سانسیں اٹکا دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی پریم کہانی بنے گی، مگر اس کی بہن جی والی ہولیت لگتا ہے اس ہینڈسم کا موڈ خراب کر دیا۔ اروبا نے جلے دل کے ساتھ کہا تو رانیہ نے اسے زہریلی نظروں سے دیکھا اور انتہائی بدتمیزی سے بولی، ادھر مر، پانی دے مجھے۔ سوہن جو رائمہ بیگم کی کپڑے استری کر رہی تھی اس کام سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خود لے لو، میں کام کر رہی ہوں۔ اس کا جواب دینا غضب ہو گیا۔ رانیہ تن فن کرتی اس کے سر پر جا پہنچی۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ پانی دے مجھے۔ اس نے درشتی سے سوہن کا بازو دبوچا تو سوہن کے بازو میں رانیہ کے ناخن زخم بنا گئے۔ سوہن نے پرسکون ساکت آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رانیہ کی لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اگلی پل سوہن استری رانیہ کے بازو پر رکھ چکی تھی۔ سوہن کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے اروبا رانیہ کو گویا پتھر کا کر دیا۔ اس نے تڑپتی ہوئی رانیہ کے بازو کو سختی سے جگہ رکھا تھا اور استری پر دوسرے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اروبا لبوں پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، کیونکہ وہ رانیہ کو تڑپتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ گھر میں اس کی اس حالت سے کہرام مچ گیا۔ رانیہ کی جلے پر مرہم لگاتے رائمہ نے سوہن کو نہ جانے کتنی بار گالیوں اور بددعاؤں سے نوازا۔ وہ کان بند کیے پڑی رہی۔ رائمہ وقفے وقفے سے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹتی، مگر وہ جیسے سب بلائے اس اذیت کو یاد کر رہی تھی جو بچپن سے سہتی آ رہی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا بچپن تو رائمہ کسی ڈائن کی طرح کھا گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب نہیں ڈرے گی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی سے کھیلنے دے گی۔ اس ہمدرد کے سکھائے اصولوں پر وہ عمل کرنا شروع کر چکی تھی۔ وہ کسی صورت ہار ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ انتظار کرتی رہی پر وہ نہیں آیا۔ اگلے دن عشاء کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر بیٹھے دے وہ ناراضگی سے منہ موڑ گئی۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بات، کیوں آئے ہو؟ مگر وہ جواب دیتے بنا اس کی جانب بڑھا اور اسے زبردستی جھٹکا
तब लगा जब उसे अपनी बाहों के हिसार में लेता, उसकी बालों की खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो। उसकी इतनी कुर्बत सोहन का दिल धड़का रही थी। उसकी गैर होती हालत की परवाह किए बिना उसे खुद में समो रहा था। सोहन के कपकपाते हाथों की उंगलियों को नरमी से लबों से लगा था, जिसे उसे अपनी दीवानगी की इंतहा समझा रहा था। उसे यूं ही साथ लगाए बेड तक लाया और उसे अपने साथ बिठाया। आज बहुत कुछ लाया तुम्हारे लिए, चोर बनकर आया था तुम्हारे घर, मगर तुम्हारी उन मासूम सूरत ने मेरा दिल चुरा लिया। वो इसकी मुलायम गाल पर उंगली फेरता बहके हुए लहजे में बोला। सोहन ने उसे घूरा तो हंस दिया। हाँ हाँ भाई, चोर तो मैं हूँ। तो मैंने सोहन मलिक का दिल चुरा लिया, पर मेहनत भी बहुत की। वो शरीर हुआ तो सोहन ने उसकी कसरती बाजू पर थप लगाई। फिर वो उसे उसका गिफ्ट दिखाने लगा। ज्वेलरी में उसकी चॉइस अच्छी थी, आज काम भी आ रही थी। चूड़ियां और ज्वेलरी सोहन की आंखों की चमक पर थी। बहुत अच्छा है ये सब, घर में पहनती नहीं मैं ये सब। तुम्हारे बाकी सब तोहफे भी ऐसे ही रखे हैं। वो हंस दिया। कोई बात नहीं, किसी दिन याद आऊं तो पहन लेना, या मुझे ही पहनकर दिखा देना। सोहन की पलकी झुक गई। उसने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाल कर उसके हवाले की। ये फाइल इस घर और इस ऑफिस की है, जिसका सारा काम रहमा और तुम्हारे अब्बा के हवाले है। ड्यूटी की वजह से वो तवज्जो नहीं दे पाते, और तुम्हारी चुड़ैल अम्मा उस सब कुछ हजम करने के चक्कर में है। सोहन ने आंखें फैलाकर देखा। तुम्हारी सुतीली माँ के घर से चोरी करके लेकर आया हूँ, एक कॉपी वही रख कर आया हूँ। मेरी जान, फिक्र मत किया करो, मुझे मालूम है तुम डरी हुई हो कि वो तुम्हें निशाना न बनाए। उसे डरते देख वहां हंसा। आज के बाद इस घर की तुम मालकिन हो और ये सब तुम्हारा है सोहन। सोहन ने उसका हाथ थामकर अपने नम गाल पर लगाया। मुझे कभी अकेला मत छोड़कर जाना, मैं टूट जाऊंगी। मैंने कभी खुद को खुद से प्यार करते नहीं देखा। तुम वाहिद हो जो मुझसे प्यार से बात करते हो। मेरा कोई हमदर्द, कोई दोस्त नहीं। अर्शमान ने सोहन का चेहरा साफ किया और नरमी से उसे अपने सीने से लगा लिया। रोया मत करो, मुझे तुम ऐसी अच्छी नहीं चाहिए लगती कि मैं बहुत मजबूत और पुरएतमाद दिखना चाहता हूँ। और मुझे बताओ, कल क्या हुआ था घर में? और सोहन उसे सब कुछ बताने लगी। वो नहाकर निकली तो गीले बालों को कंघी करने के बाद यूं ही खुला छोड़कर बाहर निकल आई। जब से उसने रानिया का हाथ जलाकर जो हरकत की थी, उसे वो दोनों अब उसके करीब आने से डरने लगती थी। वो जहां से गुजरती रानिया वहां से खिसक जाती। रहमा बेगम को बुखार ने इतनी हिम्मत दे दी थी कि वो बिस्तर से निकलकर सोहन की खबर लेती। 2 दिन से वो काम के बोझ और परेशानी से बीमार पड़ गई थी। ऐसे में वो अकेला खड़ा देखकर अरूबा की आंखों में शरारे भरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। सोहन ने बड़ी तंजिया मुस्कुराहट से देखा। क्या देख रही हो, मुझसे कोई काम नहीं होगी? उसने नफरत से जमीन पर थूका। तुम्हारी औकात कल भी ये थी और आज भी यही है। तुम ये हरकत करके साबित क्या करना चाहती हो कि तुम हमें डरा लोगी और हम डर जाएंगे? मामा को ठीक होने दो, तुम्हें अच्छे तरीके से वो सबक सिखा देंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात भी याद दिला देंगी। तुम पाँव की जूती थी और पाँव की जूती ही रहोगी। सोहन ने उसे बेखौफी से देखते एकदम हाथ बढ़ाकर उसके बालों से जकड़ा और साथ ही उसका बाजू मुड़ोड़कर उसकी पुश्त से लगाया, तो चाहकर भी उसकी गिरफ्त से आजाद न हो सकी। जोहन ने उसका चेहरा जमीन पर उस जगह पर रगड़ा जहां उसने थूका था। तुम्हारा थूका हुआ तुम्हें ही चटाने पर मजबूर कर दूंगी, मगर क्या है कि मैं तुम्हारी तरह इतना नीचे नहीं गिर सकती। मेरा एक मायार है, और अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाने की या मेरे बारे में साजिश करने की बात की या जुर्रत की, तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम लोग चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम लोगों की ना इंसाफियां और बदतमीजियां। अब मैं तुम सबसे हिसाब लूंगी। तुम लोग मुझे पाँव की जूती समझते हो तो इतने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जब पाँव की जूती सर पर पड़ती है तो बेबहा पड़ती है। नफरत से फनकारते उसने अरूबा को फर्श पर धक्का दिया और खुद वहां से चली गई। रायमा बेगम की बीमारी का उसने पूरा फायदा उठाया था। 2 दिन के अंदर अंदर उसने सारे कारोबारी मामलात को अपने हाथ में ले लिया था। उसकी दोनों सुतीली बहनें उसकी आंखों में नाचती वहशत को देख उससे दूर भागती थी। आजकल उन दोनों को बिना बात के थप्पड़ों से सुरख कर देती थी, तो कभी उनके बाल नोच लेती। 2 दिनों में उसने उन दोनों की अच्छी खासी हालत बिगाड़ दी थी। रानिया के बाजू और चेहरे पर नाखूनों से इस कदर निशान थे कि जैसे बचपन का सारा गुस्सा एक ही बार में
نکل گیا ہو۔ وہ اب سوہن کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکتی تھی۔ سارا دن گھر کے کاموں کے بعد انہیں کچن میں کچھ نہ کچھ بنانے پر لگائے رکھتی، جیسے وہ شدید گرمی میں اسے کچن کے کاموں میں لگائے رکھتی تھی۔ رائما کو بخار سے جب ہوش آیا تو اس نے اپنا سہانا مارنے کی کوشش کی۔ اسے سرعام اس کی چھوٹی بیٹی اروبا کو بری طرح بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تو آنکھیں پھاڑے بھاکا بکا اسے بس دیکھ کر رہ گئی۔ ان چند دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ڈری سہمی سوہن سے پوری جنگلی بلی بن گئی تھی۔ رائما بیگم نے الماری سے فائل نکال کر دیکھی۔ پیپر تو سبھی موجود تھے، بالکل اسی حالت میں رکھے تھے جس حالت میں ان پیپرز کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ ماما، اس کی حالت کا جلد جلد کچھ کرے، یہ ہم سب کو نوچ کر کھا جائے گی۔ میرا تو دل ہر آہٹ پر خوف کھانے رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں بڑی بڑی ہے، اور جب پوری آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے سے سالم ہی نکل لے گی۔ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی جن بھوت کا سایہ آ گیا ہے، ورنہ یہ تو نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ رائبہ بیگم بیٹی کو سہمے دیکھتے ہوئے بسی سے سر جھک پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کا بس دن چل رہا تھا کہ وہ سوہن کو قتل کر ڈالتی۔ تھوڑا انتظار کرو، بس مجھے پتہ چل جائے کہ جلد از جلد یہ کس کی شاہ پر اپنی جرات کر بیٹھی ہے، ورنہ سوہن مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں رائبہ بیگم، میں نے اسے ساری زندگی جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اور اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر لانا مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے۔ رائبہ بیگم کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج بھی اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ اس کی بے چینی بڑھتی رہی مگر وہ شخص اسے زندگی کی نئی راہوں پر لا کر اسے کنارہ کش کر رہا تھا۔ آخر وہ جانتا تھا کہ سوہن کے پاس اس کے سوا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مسیحا نہیں، اور اسے زندگی کے کالے گہرے خوفناک بھنور سے نکال کر روشنی میں لے آیا تھا۔ اسے جینے کا صحیح مطلب، صحیح مقصد اب جا کے سمجھ آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سوہن اپنی طاقت خود بنے، اور اس نے دیکھا کہ جتنا وہ اس بات کو مشکل سمجھتی تھی اس کے اتنا ہی آسان ثابت ہوا۔ وہ اسے ہی کہتا تھا، سوہن ایک دفعہ کر کے دیکھو، اور اس نے آج کر دکھایا تھا۔ آج وہ بے خوف و خطر سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے حق سے اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ مگر جس شخص نے اسے یہ روشن راہیں دکھائی تھی وہ خود کہا تھا اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر، شاید اس کے مچلتے جذبات کو حدت کو ماپنا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، نہ اس کا نام، نہ ہی اس سے نقاب پوش کا چہرہ دیکھا تھا، بس نیلی آنکھیں، اس کی سرخ لب۔ وہ تو بس اسے اس کی آنکھوں سے پہچانتی تھی، اس کی نیلی بڑی بڑی لمبی خمار لوت پلکیں، وہی آنکھیں اتنا سحر انگیز، اتنی دلکشی سموئے ہوئے تھی جو زیادہ دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اس شخص کی غیر موجودگی میں اس کی اندیکھے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ بھی دل کی بدلتی حالت سے واقف ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے اس نوجوان نقاب پوش سے محبت ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دل کی دنیا کو اس کی محبت سے آباد کرنا چاہتی تھی۔ اس کی قربتیں اس کے لیے محال ہونے لگی تھی۔ اسے یاد کرتے کرتے ہوئی جائے نماز پر پڑی سو گئی، بنا آواز کی، بالکل دبے پاؤں اسی کمرے میں آتا پھر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سوہن اسے نہ دیکھے، اور تبھی وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائے جائے نماز پر سو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ اس پر کمبل ڈال رہا تھا کہ وہ نیند میں تھوڑا سا کھسپس آئی۔ اس نے اس کا بازو تکیہ سمجھ کر باہوں میں جگڑ لیا۔ سوہن کی اس حرکت نے اشمان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ نیند میں بھی اشمان کو کاپی کر رہی تھی، ورنہ اکثر وہ سوہن کے بیڈ پر اس کے تکیے کو باتوں کے دوران یا تو خود کی دوڑ میں گود میں بھٹلیاں پکڑتی تھی یا بازو میں۔ اس کی آنکھیں جذبات کی لو سے سرخ ہو گئی تھی اور چہرہ دہک اٹھا تھا۔ ذہن سوہن کا چہرہ اس کی بازو کے گھنے بالوں پر چوڑیوں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس سے آزادی پالے مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ تبھی وہ خاموش سے اسے دیکھتا رہا۔ نظروں کی پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ جیسا سوہن کو بتانا چاہتا تھا ویسے ہی بنتی جا رہی تھی۔ اسے ہر طرح کی محرومی سے بچا لینا چاہتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے بازو اس کی گرفت سے نکالا اور جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ٹیبل پر پڑے کلاک میں تہجد کے ٹائم کا الارم سیٹ کرتے وہ خاموشی سے آیا تھا، ویسے ہی خاموشی سے چلا گیا۔ جنید صاحب چھٹیوں میں گھر آئے تو نعیمہ بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ ان دونوں بہنوں اور نفیسہ بیگم نے اس کی بدتمیزیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا اور وہ خاموش بیٹی سب سنتی رہی۔ جنید ملک کے دل کو انجانے سے خوشی نے گھیر لیا۔ سوہن کی ذات میں اتنا بڑا چینج دیکھ کر اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس سے پہلے وہ بہت خوش تھے۔ رائما بیگم کی اس دھمکی کی وجہ سے
زندگی پر سون کے حق کے لیے انہیں لڑ سکتے تھے۔ اس کا باپ ہونے کے بعد انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو فرض نہیں سمجھا تھا ان میں کہ سب لوگ میری بیٹی سے تنگ ہوں، اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ رائما ساکت وجود لیے وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے اس شخص کی سلامتی اور اس کی محبت کو پانے کی دعا کی، جس شخص کو جانتی تک نہیں تھی، نہ ہی اس کا نام اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کا دل خوش ہوتے ہوئے بھی خوش نہیں تھا۔ اس کی زندگی آسان بنا کر اسے دل کے ہاتھوں مجبور کر اسے نہ جانے کیوں سزا دے رہا تھا۔ وہ ہر دعا میں اس کے لیے روتی تڑپتی تھی، مگر اسے نہ آنا تھا اور نہ آیا، اور اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک ایسا ہی روشن دن تھا جب وہ اپنی نیند پوری کر کے باہر آئی اور جنید صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب اروبا اور رانیہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا، وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی خاموش تھے۔ انہیں ہر حال میں صرف سوہن کا تحفظ چاہیے تھا۔ بیٹا، تم نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، اور میں نے کبھی اپنے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ یہ سب کچھ تمہاری ماں کا تھا۔ تمہیں نہ اچھا کھانے کو دیا نہ پہننے کو، محبت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو تمہاری زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، مگر اب میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ ان کی سوئی ہوئی محبت بیٹی کے جاگتے دیکھ رائما بیگم پل کھا کر رہ گئی تھی، مگر وہ بے بس تھی، جنید کے ڈر سے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سوہن کی آنکھیں نمکین پانی سے بڑھ گئی۔ جس پیار کو زندگی پر ترستی رہی تھی، وہ ملا بھی تو کب، جب اسے شادی کر کے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس قدر شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ جنید ملک نے اپنی اس صابر بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ اپنی محبت کو دل میں چھپائے اس اجنبی نقاب پوش کا انتظار کرتے رہے، مگر اسے نہ آنا تھا نہ آیا۔ اس نے خاموشی سے باپ کے حکم پر سر جھکا دیا تھا۔ مشہور ایڈوکیٹ ارشوان لاشاری، جو اپنے کریئر کا ایک کیس نہیں ہارا تھا، اس کی وجاہت 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ گھنے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور صاف رنگت کے ساتھ وہ بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اپنی بھرپور نوجوان کو سامنے دیکھ راما بیگم کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ حالات مختلف ہوتے تک کبھی سوہن کی شادی نہ ہونے دیتی، مگر اب ان کا مقصد بس اسے گھر سے دفع کرنا تھا۔ اتنا اچھا رشتہ سوہن کے لیے آیا تھا کہ وہ لڑکا بھی ایسا کہ نظر بڑھ کو دیکھنے سے بھی ڈر لگ گئے، کہیں سے بری نظر ہی نہ لگ جائے۔ انہوں نے جنید صاحب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سب لحاظ بلائے طاق رکھ کے میں نے رانیہ کے لیے اس رشتے پر سوچنے کے لیے ٹائم مانگا، مگر مسز لاشاری نے سب کے سامنے سوہن کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا کہ میرے گھر کی بہو تو یہی لڑکی بنے گی۔ جنید صاحب نے رائما بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے سوہن کے لیے اس رشتے کو ہاں کر دی تھی، جبکہ وہ بے تاثر چلا لیے بس دیکھتی رہ گئی۔ ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا، جس کا چہرہ تمام جذبات کی کیفیت سے عاری تھا۔ رات ہوتے ہی جیسے وہ اپنے کمرے میں آئی، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ بیڈ پر اوندے منہ گر کر وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی تمام دعائیں، تمام ریاستیں رائے گا گئی تھی۔ اس شخص کو دعاؤں میں مانگ کر سے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ہر صورت اس کے نصیب میں ہوگا، مگر وہ تو اسے دیکھنے تک نہیں آیا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ بار بار کھڑکی کھول کر وہ باہر اندھیرے میں جھانکتی کہ کہیں کوئی آہٹ، کوئی خوشبو اسے اس کے آنے کا بتا دے، مگر سب کچھ ساکن تھا۔ اس نے وہ تمام تحفے پہنے جو اسے لا لا کر دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وہ پہنتی اس کی آنسو اس کا چہرہ بھگونے جا رہے تھے۔ شدت سے روتے اس میں اس شخص کی یادوں سے الجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی تمام یادوں کو مٹا دینا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے وہ تمام تحفے، چوڑیاں، جھمکے، مانگ ٹکا اور گلے کی چین سب اتار کر احتیاط سے جیولری باکس میں رکھے۔ گھٹنوں میں سردیوں نہ جانے کتنی دیر تک اسے یاد کرتی روتی رہی۔ باہر پھیلے سناٹے سے زیادہ سناٹا اب اس کے اندر پھیل رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کا پور ارشمان لاشاری کے لیے سجایا گیا تھا۔ اس کا ملکوتی حسن سج سور کر ایسے قیامت خیز ہو جاتا تھا کہ جو بھی دیکھتا تو وہ دیکھتا رہ جاتا۔ زندگی بھر اپنی بہنوں کی اترن پہننے والی سوہن کا ہیرو بہت حیران کن تھا۔ بلا شبہ اس کی اور ارشمان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی، مگر اس کا دل کیا کرتی جو اجنبی نقاب پوش کے لیے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو اس نے اپنے دل کی درد کو اندر دبا دی، اس کی یاد کو ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن کر دی۔ ارشمان کے ساتھ اس کے محل نما گھر میں آ گئے۔ وہ دلہن بنے بیٹھی تھی۔ جب کافی دن انتظار کے بعد ارشمان نے قدم کمرے میں رکھا تو گھونگھٹ اٹھاتی بیڈ سے اٹھی۔
ड्रेसिंग के खूबसूरत आईने में अपना अक्स देखते वो खुद भी मबलूत रह गई। इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी नजाकत उसमें कहाँ से आई थी? ये सब सोचना उसने कभी सीखा ही नहीं था। ना ही उसकी सोच आम लड़कियों की तरह थी। मगर आज के दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था और वो अपने दिल की उदासी को छुपाती मुस्कुराने की कोशिश में हलकान हो रही थी। तभी खिड़की से कोई कूद कर अंदर आया। उसने चीखना चाहा, उससे पहले कि वो चीखती उस शख्स ने उसे दीवार से लगाकर उसके लबों पर हाथ रख दिया। सोहन आंखें फाड़े उस शख्स को देख रही थी जो उसे अपना बनाकर तन्हा छोड़ गया था, और आज फिर उसकी आंखों के सामने कि वो किसी और की हो चुकी थी। वो शख्स उसे बुरी जांचती और मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। इतने दिन की दूरी ने उस पर कोई असर नहीं डाला था, मगर सोहन को सिसकते देख वो सह नहीं पा रहा था। सोहन ने दोनों हाथों के मुक्के बनाकर उसके सीने पर खूब बरसाए। जब थक गई तो इसे धक्का देती दीवार के साथ जा खड़ी हुई। तो तुम फिर से क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? तुम मेरी जिंदगी को अच्छा खासा तमाशा बना दिया है। जब तुम्हें पता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो चाहकर भी उसे नहीं बता सकी थी कि उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। वो चलता हुआ उसके सामने आया तो सोहन उसे किरपान से झंझोड़ कर पूछती, अपने गुजरे दिनों की अजियतों का हिसाब मांग रही थी। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए नरमी से सोहन के आंसू साफ किए, उसे अपनी बाहों में भर लिया। सोहन ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। जाओ जाओ, कभी वापस मत आना। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती। उसका रोना तड़पना आसमान से देखा न गया तो हाथ बढ़ाकर चेहरा बेनकाब कर दिया। मास्क उसके कदमों में रखा तो साकित सी बस उसे देखी जा रही थी। आप मतलब तुम थी वो नकाबपोश? वो हैरान न होती तो क्या करती। आयुष्मान ने उसका हाथ थामकर लबों से लगाया और फिर खींच कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जिस दिन मॉल में तुम बेहोश हो गई थी ना, मैं ही तुम्हें मॉल से लेकर आया था। तुम्हारी सुतीली माँ को बहुत पटाया मैंने, तभी तो किसी ने कुछ नहीं कहा तुम्हें। सोहन की आंखें तो बस उसे देख रही थी, हर पल दुआ में। जिस शख्स को शिद्दत से उसने मांगा था उस पर हक रखता उसके सामने खड़ा था। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ सोहन। तुम्हें देखते मेरे दिल ने मुझसे बगावत कर ली है। चाहे तो बस उस लड़की और मैं तुम्हें यूं घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत आराम से इस घर से लेकर अपनी दुनिया में आ जाता, मगर मैं चाहता था तुम अपने बलबूते पर इज्जत से सर उठाकर जियो। और देखो, तुम मेरी बाहों में हो और मैं अपनी मोहब्बत को महसूस कर सकता हूँ। सोहन के माथे पर मोहब्बत से बोसा देते उसे अपना होने का यकीन दिला रहा था, जबकि वो सर उठाकर उसका चेहरा देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अपने मजाजी खुदा के लिए मोहब्बत ही नहीं, एहतराम भी था, जिसने उसे जिंदगी जीने का हुनर सिखाया था। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत ना करती तो शायद मैं मर जाती। आयुष्मान ने बेख्तियार उसकी गिर्द हिसार तंग किया। ऐसे कैसे मरने देता? मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ सोहन। सोहन ने पुरसुकून होकर उसके सीने पर सर रख दिया। एक आसूदा सी मुस्कान उन दोनों के लबों पर थी।